جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو 4 کا اختیار ہے عورت کو کیوں نہیں ہے، اس کے بہت سارے مختلف اسکالرز جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں، میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا. مجھے تو آج کسی ساحل ادیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں، کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 کیوں نہیں کر سکتی، تو انہوں نے جواب دیا، اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے. تو میں نے کہا، مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے، میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے، کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے، بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں، ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے، مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا، تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی، ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا. تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کم از کم اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے. تو میں خواتین سے سوال کرتا ہوں، دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا. وہ ٹھیک ہے، وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا وہ جواب صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ ٹیکنیکل جواب ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی، ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا، کوئی لبرل انٹی کہ عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے، تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت، مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے، پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں، تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلو، دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی ہیں، ABCD ان بیویوں کے نام ہیں، ایک کا نام A ہے، دوسری بیوی کا نام B ہے، تیسری بیوی کا نام C ہے، چوتھی کا نام D ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ ساحل ندیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا، میں تو دیسی آدمی ہوں، دیسی جواب دیتا ہوں میں، لیکن جواب ہے یہ، آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے. زید نے شادی کی، پہلی بیوی کا نام A، دوسری کا نام B، تیسری کا نام C، چوتھی کا نام D. A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے. A بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ؟ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو، بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے، الف بے پے، الف تو یہ زید ہو گیا نا، بے پے تے، 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بے بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 الگ سے ہو گئے. سی کے بھی 3 الگ ہو گئے، ڈی کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو، آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے، یہ بلاک چین بن جائے گی پوری، ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا. پورا ملک کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا، ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 شوہر الگ الگ. پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بھی، 3 الگ الگ بھی ہیں. ایک تو یہ والی ہو گئی، 3 الگ ہوں. پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ یہ کیا، یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا. یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے، ان سے ملیے، یہ میری وائف ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، میں بھی ہوں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف، یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف، اور یہ میری 2nd وائف کے پہلے شوہر. جواب درست.
از اکول ٹو 0. یہ میری پہلی کے چوتھے شوہر ہیں اور یہ میری چوتھی کے پہلے شوہر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری چوتھی کے پہلے کے تیسرے ہیں. اور کیا بن جائے گا یار. تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے.